بڑھاوا ہے، ایسا خوفناک بڑھاوا ہے جس کا اثر آپ دیکھیں گے ہماری پوری معیشت پر، آپ کے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر قیامت ڈھائے گا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین سانحہ ہے۔ کھاد کی قیمت بڑھے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، کسان روئے گا، دکاندار روئے گا، پورا کاروبار، ٹرانسپورٹر آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو کام پہ جانا دشوار ہوگا، نوکری پہ جانا دشوار ہوگا، کسان کو اپنی فصل لے کر مارکیٹ تک آنا ناممکن ہوگا۔ تو پورا نظام جو ہے اس مملکت کا، اس مملکت کی جو معیشت ہے، جو خون ہے اس مملکت کا، اس مملکت کی معیشت کا، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس کو بند کرنے کی یہ سازش ہے، اور ایک لمحے کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ ناگزیر تھا۔ آپ کو کہا جائے گا کہ ایران کی جنگ کی وجہ سے یہ کرنا ضروری تھا، بین الاقوامی منڈی میں پٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت چونکہ بڑھ گئی تھی اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو انکریز کی گئی ہے، جو مہنگائی کی گئی ہے، جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ بھارت میں ایسا نہیں ہوا، نیپال میں ایسا نہیں ہوا، سری لنکا میں ایسا نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری، تو پیٹرول پہ ایک ٹیکس ہے جو وفاقی حکومت لگاتی ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ تھا 81 روپے فی لیٹر۔ اس کو بڑھا کر آج کر دیا گیا ہے 160 روپے فی لیٹر۔ یہ اربوں ہاں روپے کا، سینکڑوں اربوں ہاں روپے کا اضافہ ہے جو وفاقی حکومت کی جیب میں جا رہا ہے۔ اور یہ اس اضافے سے کیا خرچے ہیں جو کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ 12 ارب روپے کا جہاز خریدا پنجاب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پرتعیش زندگی اسلام آباد میں گزاری جا رہی ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے نئی گاڑی، 13 کروڑ روپے کی نئی گاڑی خریدی گئی، دیگر وزراء کے لیے، عہدیداران کے لیے اربوں ہاں روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں پچھلے چند ماہ میں۔ دیگر اخراجات ہیں جن میں کمی کیا، اضافہ رکنے کو نہیں آتا۔ تو بہت عرصہ ہوا اس ملک کے ہر دانشور نے، 78 سال سے اس ملک کا ہر وہ دانشور جو غریب کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا چلا آیا ہے کہ یہ ریاست بنی ہی عمرا کے لیے ہے، ان کے لیے جو اپنے آپ کو شرفا کہتے ہیں، ایلیٹ سٹیٹ ہے۔ یہ اس ملک میں ایک تصور پہلے دن سے قائم کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے حاکم ہیں انگریز کے جانے کے بعد۔ اس میں عسکری لوگ بھی شامل ہیں، اس میں سویلین لوگ بھی شامل ہیں، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت پر ڈاکہ ڈالنا ان کا حق ہے۔ یہ ڈاکہ پڑا 8 فروری 2024 کو، آپ کے ووٹ کو، میرے ووٹ کو، کروڑوں پاکستانیوں کے ووٹ کو روندا گیا۔ اور ووٹ کو روندنے کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز کو روندا گیا، آپ کی زندگیوں کو، آپ کی خواہشات کو روندا گیا۔ اور آج اس کا ثمر، اس کا پھل ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایسی حکومت بنی جو فریب پر کھڑی تھی، جو جھوٹ پر کھڑی تھی، جس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، جو آئندہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں رہنے کے لیے اس کو عوام کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف فارم 47 کی ضرورت ہے۔ فارم 47 اس کو بنانے والے دے دیں گے اگر وہ خوشامد کرتے رہے، سر جھکائے رکھا انہوں نے۔ جب آپ جمہوریت کو خاموش کرتے ہیں، جب آپ ووٹ کو لوٹتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اس ملک میں۔ جمہوریت کوئی آسائش نہیں ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کیوں ضروری ہے، کیوں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جمہوریت کا براہ راست تعلق آپ کے، میرے بچوں کے ساتھ ہے، ہماری آوازوں کے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں آج بھی 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کے ذہن اور جن کے جسم سکڑے ہوئے ہیں، سٹنٹڈ ہیں، اپنی عمر کے لحاظ سے وہ کمتر ہیں۔ ان کے ذہن کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی، ان کے جسم کو خوراک نہیں ملی، نشو و نما نہیں ملی۔ یہ پورے خطے میں ایسا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہے، بھارت میں یہ نہیں ہے، سری لنکا میں یہ نہیں ہے، نیپال میں یہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پہلے دن سے اس ملک میں جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت کو ایک آسائش سمجھا گیا کہ دل ہوگا تو دیں گے، دل ہوگا تو نہیں دیں گے۔ کیا ہوا اگر الیکشن لوٹ لیا؟ الیکشن تو لوٹے ہی جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں اب ماننا۔ جب تک آپ یہ مانتے رہیں گے کہ الیکشن کو لوٹنا کسی کا حق ہے، کبھی ایک کو بیساکھی کے ذریعے حکومت میں بٹھا دیا، کبھی دوسرے کو بیساکھی کے ذریعے بٹھایا، وہ کوئی بھی ہو،
ہم نے رد کرنا ہے اس تاریخ کو، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہوا۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں غربت ہے اور غریب ممالک میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس ملک میں غربت نہیں ہے، اس ملک میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اس ملک کو اس طرح مرتب کیا گیا، اس ملک کی معاشی پالیسیوں کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ مزدور بے زبان رہے، ٹریڈ یونینز کو ایک منصوبے کے تحت پامال کیا گیا، خاموش کرایا گیا، کسانوں کی تنظیمیں نہیں بننے دی گئی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ضروری نہیں ہے، ریاست ضروری ہے، تو یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے۔ جس ریاست میں سیاست نہیں ہوتی، جس ریاست میں آواز بلند کرنا جرم بن جاتا ہے، مزدور کی آواز، غریب کی آواز، کسان کی آواز، دکاندار کی آواز، جس ملک میں ان آوازوں کو محض سیاست کہا جاتا ہے، اس ملک میں جبر کا نظام ہوتا ہے۔ وہ نظام ہوتا ہے جو آپ کے گھروں کو پامال کرتا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کرتا ہے، معیشت میں پیٹرول بم اور ڈیزل بم آپ پر مارتا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ایک فریب پر کھڑے نظام نے آج ایک بار پھر آپ پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو ہم ہرگز اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بڑی اکثریت کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی وہ ہیں جو غریب کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک، ہر فرقے، ہر نسل، ہر رنگ کے لوگ موجود ہیں۔ پورا پاکستان آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم اب آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ آپ نے جو اعتماد عمران خان پہ کیا ہے، اور عمران خان جس لیے آج تک جیل میں ہے، وہ نہیں کرتا ڈیل، وہ نہیں ہٹتا اپنے موقف سے پیچھے۔ اس کا موقف بالکل بلا شک اب یہ ہے، کسی شک و شبے سے بالا تر یہ ہے کہ حاکمیت اس ملک میں عوام کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے معاملات جو ہیں وہ عوام اور عوام کے نمائندے طے کریں گے۔ عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہماری معیشت کیا ہوگی، عوام کے نمائندے یہ طے کریں گے کہ ہم نے کس پر کیا ٹیکس لگانا ہے۔ یاد رکھیے، آج اس ملک میں ہر سال جو بجٹ بنتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان ٹیکسوں پر مشتمل ہے جن کا بوجھ غریب پر زیادہ پڑتا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس ہو، وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو، وہ ایکسائز ڈیوٹی ہو۔ ایک ٹوتھ پیسٹ وہ ایک سفید پوش تنخواہ دار خریدے یا ایک وہ ارب پتی خریدے، اس پر ایک ہی ٹیکس ہے۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں ریگریسو ٹیکسیشن، یعنی ایسی ٹیکسیشن جو غریب پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، اور امیر پر وہ بوجھ ڈالتی ہے جو اس کی استطاعت سے بہت کم ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امیر کو آسائش دی جائے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کو، یا یہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں، ان کو پوری دنیا میں عوام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بجٹ کا بہت بڑا حصہ، 70% حصہ جو ہے وہ ایسے ٹیکسوں پر مشتمل ہے جو غریب دشمن ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ انکم ٹیکس، جس میں آپ امیر سے اس کی حیثیت کے مطابق ٹیکس لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہاری آمدن زیادہ ہے تو تم ٹیکس بھی زیادہ دو گے۔ غریب سے اگر ہم 5%، 80,000 روپے یا لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کمانے والے سے اگر ہم 10% ٹیکس لیتے ہیں، تو جو 2 کروڑ کماتا ہے مہینے کے، وہ ہمیں دے 50% ٹیکس۔ اس کو کہتے ہیں منصفانہ ٹیکس، کہ امیر جس کی استطاعت زیادہ ہے، جس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی وافر پیسہ اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہ اٹھائے ریاست کا بوجھ، وہ اٹھائے غریب کا بوجھ، وہ اٹھائے وہ بوجھ جس سے اسکول بنیں گے جن میں غریب کے بچے کو تعلیم ملے گی، جن سے وہ پروگرام مرتب ہوں گے جن سے غریب کے بچے کو صحت ملے گی، عوامی ہسپتال، ریاست کے ہسپتال بہتر ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کے ہسپتال بن جائیں جو ایک نمونہ ہو جیسے کوئی 5 سٹار ہوٹل ہے، امیروں کے بچوں کے لیے اسکول بن جائیں جو 7 سٹار ہوں، اور غریب کا بچہ سسکے، اس کو نہ تعلیم ملے نہ اس کو خوراک ملے۔ یہ ہوتا ہے مقصد ایک منصفانہ معیشت کا، ایک منصفانہ نظام ٹیکس کا۔ تو جس زاویے سے بھی دیکھیں، آج ہماری مملکت ایک غیر منصف نظام پر کھڑی ہے، غیر منصفانہ نظام پر کھڑی ہے، ایک ایسے نظام پر کھڑی ہے جو امیروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو ان کی ضرورت پوری کرتا ہے جو بالادست ہیں،
جن کو پلاٹ درکار ہیں DHA میں یا کہیں اور ہو، ان کو پلاٹ بھی مل جاتے ہیں، الاٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کو، اس قیمت پر نہیں جو مارکیٹ کی قیمت ہے، ان کو کروڑوں کے پلاٹ، اربوں کے پلاٹ ہزاروں میں مل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس ریاست کا مقصد کہ امیر کو امیر تر کرو، غریب کو اور پیسو، غریب کو غریب تر کرو۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ایک لمحے کے لیے نہ سمجھیے کہ یہ آپ کا مقدر تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ایران کی جنگ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہے کہ آپ کی معیشت کو کھڑا ہی ان بنیادوں پر کیا گیا ہے جو انسان دشمن ہیں، جو غریب دشمن ہیں۔ اس ریاست نے اپنے پاس وہ ذخیرہ نہیں کیا جس کو ضرورت کے وقت وہ آپ کے لیے استعمال کر سکتی۔ یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سامراجی نظام جو پچھلے 30-40 سال میں غالب ہوا ہے تمام دنیا پر، جس کے نتیجے میں ایسے حکمران سامنے آئے ہیں، ایسی حکومتیں سامنے آئی ہیں بشمول پاکستان میں، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب پر بوجھ ڈالے رکھو تاکہ غریب کی آواز نہ اٹھے، تاکہ جمہوریت نہ پنپ سکے۔ تو یہ ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن معین قریشی صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہیں حقوق خلق پارٹی کے سربراہ جناب عمار علی جان صاحب، ان کا ایک ماضی ہے، یہ ایک مفکر ہیں، یہ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی تحریک میں جنون بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، لیکن فکر بھی چاہیے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منظر پہ آپ کو نظر کیا آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ہے مفکر کا کام۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مفکر اور اہل جنون اکٹھا نہ چلیں۔ ہمیں بالکل سڑکوں پہ نکلنا ہے، اس مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے، بربریت کے خلاف نکلنا ہے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف نکلنا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، غربت، مہنگائی یہ سہتی ہیں، ان کے چولہے ہیں گھروں کے جو بجھتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان کے بچے ہیں جو بلکتے ہیں۔ تو ہم سب نے اکٹھے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم سب پر یہ آفت ٹوٹی ہے۔ یہ غیر منصفانہ نظام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہے۔ لوگ تقاضا کرتے ہیں کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں دیتے۔ پچھلے سال سے مجھ سے یہ کہا جاتا ہے تم ڈرپوک ہو، تم کمپرومائزڈ ہو، کال کیوں نہیں دیتے، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے۔ اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے 10-20 ہزار کے ساتھ ڈی چوک نہیں جانا، میں نے 50 ہزار کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں جانا۔ وہ تو گولیاں مارتے ہیں، ماری ہیں انہوں نے گولیاں 26 نومبر کو، ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اور بار بار یہ کیا ہے۔ 28 فروری کو بھی جو لوگ احتجاج کرنے نکلے ان کو شہید کیا گیا، لاشوں کو اٹھا دیا گیا، ہسپتالوں میں ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ ہمیں اب انقلاب کی ضرورت ہے، جو بنیادیں اس ملک کی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایران میں ہوا، ایک انقلاب آیا، ہمارے سامنے ہے کہ اس انقلاب نے کیسے اس قوم کو جوڑ دیا ایک نظریے کے ساتھ۔ جب اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا نمائندہ جو ہے، سیاہ نمائندہ مشرق وسطیٰ میں، یہ تو چڑھ دوڑیں گے، ان کے پاس تو ایسے بم ہیں، کلسٹر بم ہیں، اور ایسے جہاز ہیں جن کو نہ ریڈار دیکھ سکتا ہے، ایسے بم ہیں جو گہرائی میں چلے جاتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک قوم جب متحد ہوئی، جب کھڑی ہو گئی، تمام تفرقے بھلا کر ایک نظریے کے ساتھ اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اپنی تشخص کی برقراری کے لیے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ آج اس جابر سپر پاور کو بھاگنا پڑ رہا ہے، اس کی زرخرید صہیونی طاقت کو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ طاقت وہی ہے، وہی ریاست طاقتور ہے جہاں عوام اور ریاست کے درمیان خلیج نہیں ہے، جہاں ریاست کھڑی ہے عوام کے لیے، وہاں عوام کھڑے ہیں ریاست کے لیے۔ پورے ملک کا وجود جو ہے، پورے ملک کی جو ضمانت ہے اس کی خود مختاری کی، وہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ میں عوام کو زمین پر بوجھ سمجھا گیا، شروع دن سے یہی رویہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، میلے ہیں ان کے کپڑے، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ہم ہیں جو اشرف ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بچے، کسانوں کے بچے، مزدوروں کے بچے، وہ ہیں اس ملک کا مستقبل۔ جب تک ان کی آواز کو ہم بحال نہیں کریں گے، ان کی آواز کو سنوائی نہیں دیں گے، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں سنوائی نہیں دیں گے، یہ ملک سسکتا رہے گا، غریب سسکتا رہے گا۔ ہم
ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، کبھی اس کو خوش کر دو، کبھی اس کی خوشامد کرو، کبھی IMF کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑو۔ تو ہم نے اگر اس سے نجات پانی ہے، اس ملک کو واقعتاً ہم نے آزاد کرنا ہے، تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہے، ہمیں غریب کی آواز بننا ہے، غریب کے دستے بازو کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے، ہم نے مزدور کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کسان کو، صحافی کو۔ آپ لفظوں کے مزدور ہیں، آپ کے ذریعے قوم کو شعور ملتا ہے، قوم کو اطلاع ملتی ہے، آپ پر ایک فریضہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ ماضی کو جواز نہ بنائیں آج کے ظلم کا، یہ کہہ دینا کہ ظلم تو پہلے بھی تھا پھر کیا ہوا، آج اگر ظلم ہے تو 2018 میں بھی تھا، 2001 میں بھی تھا، 1990 میں بھی تھا، 1954 میں بھی تھا۔ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ ماضی کا ظلم آج کے ظلم کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے، اس ظلم کو نہیں سہیں گے، ہم اپنی جمہوریت کو آزاد کریں گے، اپنی عدلیہ کو آزاد کریں گے۔ آج عدلیہ کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مالدار نہیں ہے، جو جا کر بالادست طبقوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم نہیں کرتا، ان کی خوشامد نہیں کرتا۔ آج وہ ہر شخص جو ہے اگر انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو عدالتوں کے دروازے بند ملتے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا یہی مقصد تھا۔ اب کہتے ہیں 28ویں ترمیم بھی لائیں گے، صوبوں سے ان کے حق، ان کے حقوق چھینیں گے تاکہ وفاق کو مزید رقم ملے، وفاق مزید امیر ہو اور وفاق سے منسلک لوگ مزید امیر ہوں۔ تو ہم نے سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج ایک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جو ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا مملکت ہے، یہ کیا ریاست ہے۔ دنیا کی خوشنودی، دنیا کی خوشامد کرتے کرتے ہم نے اپنے لوگوں کو کچل دیا ہے۔ کوئی خوشامد، کوئی کسی کی تھپکی اس ملک کے غریب کو وہ زندگی نہیں دے گی جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ خوشامدیں، یہ تھپکیاں ان کے لیے ہیں جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسا سہارا ملے جو ان کے فریبی اقتدار کو دوام دے، ان کا فریبی اقتدار جو ہے وہ قائم رہے۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس خوشامد سے۔ ان کا مقصد خوشامد کر کے پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا نہیں ہے، صرف اپنی حکومتوں کو قائم رکھنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس فریبی حکومت کو، اس جھوٹ پر مبنی فارم 47 پر کھڑی حکومت کو ہم نے گرانا ہے۔ ہم نے اس ملک میں واقعتاً انقلاب لانا ہے۔ انقلاب دستک دے رہا ہے۔ میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ وہ کل آئے گا یا پرسوں آئے گا، لیکن اس راہ پر ہم چل پڑے ہیں۔ اس نے آنا ہے، اس ملک میں بنیادی تبدیلی ہونی ہے۔ یہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی بہت طاقتور ہے، کسی کو بہت خوشنودی حاصل ہے عالمی سامراج کی، عالمی طاقتوں کی، وہ تو خدا بند ہے، خدا نخواستہ اس کو ہٹانا ناممکن ہے۔ یہ نہیں حقیقت۔ ماضی نے ہمیں بار بار بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے، جب گرے تو ایسے گرے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ تاریخ کے حاشیوں میں وہ ایک بدنما داغ بھی آج نہیں ہے، ان کے نام بھی بھلا دیے ہم نے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے مرے، ملکوں سے باہر مرے، ان کو ملک میں قبر کی جگہ بھی نہ ملی شاید۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تاریخ کا وعدہ ہے، یہ بار بار تاریخ دہراتی ہے اس وعدے کو، اور یہ اب بھی ہوگا۔ اب بھی پاکستان کی عوام بالآخر آپ دیکھیں گے فاتح ہوگی، یہ ملک فاتح ہوگا، اور یہ ملک تب فاتح ہوگا جب غریب اس ملک میں فاتح ہوگا۔ کوئی اور فتح کا مطلب نہیں ہے۔ امیر کا امیر تر ہونا، جھوٹے اقتدار کا قائم رہنا، یہ کوئی فتح نہیں ہے۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پورے اپنے دوستوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس عمل پر ہم چل پڑے ہیں، جس لگن کے ساتھ، جس تحریک کو ہم نے جنم دیا ہے، عمران خان نے جنم دیا ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس تحریک کو ماند نہیں پڑنے دیں گے، جتنا مرضی جبر ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خوشنودی حاصل کرنا ہی صحافت کی معراج ہے، یا وکالت کی معراج ہے، یا کسی اور شعبے میں معراج ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ سب لوگ نیست و نابود ہوں گے اس جھوٹے نظام کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی، سچائی کی ہوگی۔ میں سوالات لینے سے پہلے تھوڑی سی میں گزارش کروں گا، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب قریشی صاحب اور پھر عمار علی جان صاحب بات کریں گے، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ جی معین صاحب۔
اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے آلموسٹ ہر جو ایشو ہے اس کو انہوں نے بڑی ہی اچھے الفاظ میں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا جو آپ سب لوگوں کے لیے، آپ سب کی لوگوں کی توجہ کا باعث ہے، یہ کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کا اسمبلی کے اندر کیا کام ہوتا ہے۔ ہمیں جو 12.5 کروڑ پنجاب کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اور بینگ ان دی اپوزیشن جو ہمارے 108 کے قریب ایم پی ایس بنے تھے، ہمارے اوپر پنجاب کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے مسائل کو ہم اسمبلی کے اندر اجاگر کریں، اور جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں بلکہ ان کے جواب لے کر دیں۔ آپ میں سے کافی سارے جو ہمارے جرنلسٹ بھائی بہن یہاں موجود ہیں، وہ اسمبلی کی بیٹ کو بھی کور کرتے ہیں۔ آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں کہ سٹارٹنگ لاسٹ ایئر ہم نے گندم وہ تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ ہم نے چینی سکینڈل سے پہلے چینی کی آواز اٹھائی، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ہم نے ہر عوامی ایشو کو اسمبلی میں اٹھایا، لیکن انہوں نے ایک بھی ایشو کا حل کرنا تو دور کی بات، انہوں نے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسمبلی کے اندر ان اے ویری جسے کہتے ہیں نا پارلیمانی لینگویج کے اندر ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں جہاز کے خریداری کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس مد سے خریدا گیا، اور کیا وہ پنجاب حکومت کا ہے، چیف منسٹر صاحبہ کا ہے، یا کہ وہ کوئی پنجاب ایئر لائن بن رہی ہے اس کا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ایک وزیر نے کوئی بیان دیا، دوسرے نے کوئی دیا، چیف منسٹر آفس سے کوئی اور بیان آیا۔ آج کی تاریخ تک اس کی کلیئرٹی نہیں آئی۔ آج کی تاریخ تک ہمارے آواز اٹھانے کے باوجود اس کی کلیئرٹی نہیں آئی کہ جو 2 انہوں نے پائلٹس ہائر کیے تھے باہر سے، اب سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 35,000 کو کہہ رہا ہے 38,000، پر ہمیں آج کی تاریخ تک یہ جی اپنا ڈالرز پر منتھ، سر روپاؤں میں تو سر آج کل پرائیویٹ گاڑی کا ڈرائیور نہیں آتا سر بات یہ ہے کہ ہم ان سے سوال بار بار آن دا فلور آف دا ہاؤس پوچھ رہے ہیں، ہمیں یہ سوالوں کے جواب دینے سے اپنا مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر جب پریس کے آگے ہم آتے ہیں تو سوشل میڈیا نے جو فگرز دی ہوتی ہیں اس کے مطابق کوئی بات کریں تو پھر ہمارے اوپر ڈیفیمیشن کی دھمکی آتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ میجورٹی یہاں پر پنجاب کی بیٹ کو کور کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب چیف منسٹر کے پی کے وہاں پر آئے، ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو ہماری اسمبلی کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا پچھلے اپنا سال ڈیڑھ سال میں۔ آپ نے یہ ہمارے اس میں نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدہ سیکرٹری اسمبلی سے لسٹیں لیں بعد میں کہ بھائی یہ کون لوگ آئے تھے، ان سے سوال کیا، آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ اب پھر جب ہم اس کا جواب ازیوم کرتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو سمپلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر ہیں صرف اور صرف عوام کے مسائل کی اپنا مطلب ان لائٹ میں لے کر آنے کے لیے۔ یہ جو مرضی کہہ لیں، ہماری زبان بالکل یہ بندی نہیں کر سکتے۔ ان ڈیموکریسی گورنمنٹ مینز، ان ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر گورنمنٹ کا مقصد ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل، نہ تو یہ بائی دا پیپل ہے کیونکہ یہ نمبر 2 طریقے سے فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب کیونکہ یہ بائی دا پیپل نہیں ہے، ان کو لوگوں نے یہاں نہیں بٹھایا، عوام نے یہاں نہیں بٹھایا، اس لیے ان کو عوام کے ایشوز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انکمپیٹنسی اور
جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے اس صوبے کی, اس ملک کے خداداد جو ہے جو 4500 سی سی 4000 سی سی گاڑیاں ہیں ان کو گراؤنڈ کریں اور آپ وہاں سے تیل کے پیسے بچائیں. آپ بچوں کے لیے سکولز تو بند کر رہے ہیں, پر یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا فرض ہے کہ سکول جب بچے نہیں جا رہے تو پھر وہ وہیں فیس کیوں بھریں وہ لوگ, پھر ان کو فیس کے اندر. میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا, ہم سے جو ہو رہا ہے ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں, کچھ فرض آپ کا بھی ہے کہ آپ جو سمجھیں سچ ہے اس کو آپ لکھیں اور آپ بالکل نہ گھبرائیں. یہ ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ ڈارکسٹ آورز آر آلویز بفور دا سن رائز. یہ جتنی اندھیری ہے, یہ جتنی اندھیری رات ہو, صبح کے سورج نے طلوع ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ جو انہوں نے 192% جو انکریز ہے یہ پیٹرول کی اس پورے وار کے اندر 192% جو انکریز ہے, یہ خدا را اس کے بارے میں آپ جی سر اس کے بارے میں کھل کر بولیں. ہم کہتے تھے جی سری لنکن اکانومی ڈیفالٹ کر گئی ہے, ان کے کتنے پرسنٹ انکریز ہے؟ 22%. ہم بنگلہ دیش کے اوپر باتیں بناتے تھے, ان کی کیا انکریز ہے؟ 13%. ہمارے آج کے اگین یہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر اگر ابنائے ہرمز جو ہے وہاں سے اگر پاکستانی آئل ٹینکرز کو گزرنے دیا جا رہا ہے تو پھر یہ پرائس ہائیک کس کے لیے ہے؟ اور اگر آپ نے پرائس ہائیک کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ جو اپنے لگزوریس اور ایکسپینسز ہیں ان کو کٹ کریں, نہ کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت سر. جی عمار صاحب, عمار علی جان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائدین نے, بیرسٹر صاحب نے بھی, قریشی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات رکھی ہے. مختصراً میں کچھ آپ کے سامنے اعداد و شمار بھی رکھنا چاہوں گا. ابھی جو اس وقت تیل کی کمپنیاں ہیں پاکستان میں, ان کا جو منافع سامنے آیا ہے مارچ کے اندر وہ 113 ارب روپے ہے سالانہ. 113 ارب روپے, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئی پی پیز کا دیکھیں تو 2024 میں ان کا 1 کھرب سے زیادہ منافع تھا. جو بینک ہیں کمرشل بینکس, ان کا 600 ارب سے زیادہ منافع آیا ہے. اور 2023 کے اندر پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ کم از کم 65 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. جو عسکری ادارے ہیں ان کا تقریباً $60 بلین کی ملکیت ہے, تقریباً آپ کا 1,500 ارب روپیہ بنتا ہے. اور یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق جو سالانہ مراد مل رہی ہے ساری اشرافیہ کو وہ 2700 ارب روپے ہے. یہ ایک فلاحی ریاست ہے امیروں کے لیے, یہ ہے سوشلزم فار دا رچ. جب یہ کہتے ہیں خسارہ آ رہا ہے تو خسارہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ نے ایک خاص طبقے کو مراد دی ہوئی ہے, اور جب اس خسارے کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو جس طرح سپیکرز نے کہا کہ آپ کو وہ باپ نظر آتا ہے جو 2 نوکریاں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, یا وہ خواتین نظر آتی ہیں جو فیکٹریوں میں, گھروں میں, کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, یا وہ نوجوان نظر آتے ہیں جو پڑھ رہے بھی ہیں, ساتھ ساتھ ان ڈرائیو بھی چلا رہے ہیں, وہ ان امیروں کی عیاشیوں کا بوجھ اتار رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ نظام جو ہے اس کے اندر جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا غریبوں کے بچے امیروں کی عیاشیوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ایک اور چیز آپ نوٹ کریں, کم از کم 1 سال سے اور پچھلے 2 ماہ سے تو کلیئر تھا کہ یہ جنگ ہونی ہے, کلیئر تھا, ساری دنیا کو معلوم تھا. حکومت سے پوچھیں
کہ کیا پلاننگ تھی. کیا آپ نے کہا کہ جی ہم قربانی پوری ایز اے قوم قربانی دیں گے؟ کوئی ہم اپنا ایسی معاشی منصوبہ بندی کریں گے جسے وار اکانومی کہتے ہیں، جس میں جو بوجھ ہے وہ عوام تک نہ آئے؟ شروع میں انہوں نے دعوے کیے کہ ہم نے پلاننگ کی، مگر ان کی اصل پلاننگ اس وقت کچھ اور تھی، کسی اور چیز میں مصروف تھے. جنوری میں جب انہیں یہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی، اس وقت یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ امان مزاری صاحب اور ہادی علی چٹھا صاحب کو ہم نے جیل کیسے بھیجنا ہے. اس کے بعد یہ تیاری کر رہے تھے کہ ایک ایکیڈیمک آئے ہوئے تھے پاکستان، حمزہ خان، ان کو ہم نے جیل کیسے بھیجنا ہے. پھر عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو ہم نے جیل کیسے بھیجنا ہے. یہ تو ان کا فوکس تھا، ان کی ترجیحات تھی. تو ایسے موقع پہ جب آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ملک کی معیشت کیا کیا بنے گا، بڑے تاریخی سوال آپ پہ آ گئے ہیں. تاریخ نے ایک بڑا بوجھ آپ پہ ڈالا تھا. آپ نے ثابت کیا کہ آپ بہت ہی چھوٹے لوگ تھے، آپ اس کے قابل ہی نہیں تھے جو تاریخ نے آپ پہ بوجھ ڈالا تھا. ایک آخری بات میں کروں، ایران میں آج جو جدوجہد ہو رہی ہے، جو مزاحمت ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ایران میں تو پاکستان سے بہت زیادہ بحران ہے نا، وہاں پہ تو بمباری ہو رہی ہے، وہاں پہ تو ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن عوام کیوں آج بھی اعتماد کر رہی ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے قربانی وہاں کی لیڈرشپ نے دی تھی. امام علی خامنہ سب سے پہلے شہید ہوئے تھے، علی لاریجانی شہید ہوئے ہیں. تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لے کر آ رہی ہے قربانی دینے کے لیے. اپنے بچے بھی ان کے شہید ہوئے، ان کے پوتے نواسے بھی شہید ہوئے. یہ جب عوام دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے لیڈر بھی کر رہے ہیں تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، پھر ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں 12 ارب کا جہاز لیا جا رہا ہے، 13 کروڑ کی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، پوری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس بحران کو، جو پاکستان کا بحران ہے، اسے صرف محنت کش کا بحران بنا دیا جائے. آج ہمیں تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے بھی، اور جس طرح سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے، جو سب ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کی طرف سے بھی کلیئرلی یہ میسج دینا پڑے گا کہ جو آپ نے فلاحی ریاست بنائی ہوئی ہے اشرافیہ کے لیے، جس کا مقصد یہ بن گیا ہے کہ غریبوں کے بچوں کو قربان کرنا ہے امیروں کی عیاشیوں کے لیے، اس فلاحی ریاست کو توڑا جائے اور حقیقی فلاحی ریاست بنائی جائے جس میں مزدوروں کو، کسانوں کو، غریبوں کو، محنت کشوں کو تحفظ حاصل ہو. اور ہم یہ کہیں کہ قربانی دینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، محنت کش بھی تیار ہے، مڈل کلاس بھی تیار ہے، لیکن اس بار اکیلی قربانی نہیں دیں گے. اس بار قربانی جاگیرداروں کو بھی دینی پڑے گی، ججوں کو بھی دینی پڑے گی، جرنیلوں کو بھی دینی پڑے گی، سیاستدانوں کو بھی دینی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. جی ایک باری 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 ایک منٹ پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی جی معجزے کا انتظار ہے، پھر یہی کچھ ہے. آپ کے 100 سے زائد پنجاب اسمبلی میں ممبر اسمبلی ہیں، اتنے ہی لاکھ کو 80-90 کے قریب قومی اسمبلی میں بھی ہیں، کیپی میں آپ کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس وقت جو صورتحال ہے، جو آپ پٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ کرائسس بڑھ گئی، کیا کسی معجزے کا انتظار ہے یا کوئی حقیقی تحریک چلائی جائے؟ جیسے یہ جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ قربانیاں دینی پڑی. جی جی بالکل. لیڈرز کیوں نہیں فرنٹ فٹ پہ پی ٹی آئی آ کے تحریک چلاتی؟ کوئی بات نہیں، وہاں پہ خیمنائی نے قربانی دی، اس کے دوستوں نے دی، ان کی لیڈرشپ نے دی، پہلی ٹیئر نے دی، دوسری ٹیئر دے رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا یہ بالکل ہوگا، کوئی ہم میں سے خائف نہیں ہے. لیکن جیل کی سلاخیں ہم اپنے جسم پر روز محسوس کرتے ہیں. ہمارے سینکڑوں ہزاروں دوست جو ہیں سالوں جیل میں کاٹ کے آئے ہیں یا اب بھی کاٹ رہے ہیں. تو یہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگیاں چھوڑ کر یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آسائش ڈھونڈ رہے ہیں، ورنہ آسائش تو تھی ہمارے پاس، ہمیں کیا ضرورت تھی ان زندگیوں کو چھوڑنے کی. یہاں جو بھی بیٹھا ہے، یہ میرے ساتھ اکرم عثمان بیٹھے ہیں، ملٹری کورٹ میں 2 سال کی ان کو سزا ہوئی، وہ سزا کاٹ کر آئے ہیں. آپ سنیے ان پر کیا گزری ملٹری کسٹڈی میں. یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں، وہ بیٹھی ہیں فائزہ مراد، ان کے بزرگ جو ہیں آج بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں. تو آپ مت سمجھیے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ہماری پارٹی کے ممبران جو اسمبلیوں میں ہیں، جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پٹتے دیکھا ہے، اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھتے دیکھے ہیں، انہوں نے لالچ کو سہا ہے، اس کو مسترد کیا ہے، انہوں نے مار دھاڑ سہی ہے اپنے جسموں پر، اپنے کاروبار پر. اکرم عثمان کی بزنس بند ہے. میاں محمود رشید صاحب 70-72 سال کی عمر میں تقریباً 3 سال سے جیل میں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، کینسر سروائیور. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اعجاز چودھری صاحب جو بارہا ہسپتال گئے ہیں، مختلف ان کو بیماریاں ہیں، وہ جیل کاٹ رہے ہیں، سہ رہے ہیں. یہ تو بڑے نام ہیں ہر سطح پہ. میں
10 दिन पहले मंसूरा लाहौर में एक घर गया, एक माँ से मिला, गुलाब बीबी से, जिसके 26 साला बेटे को उठाया गया एक रीट्वीट करने पर, और इतना जबर और ऐसा खौफ का आलम पैदा किया गया उस खानदान के लिए कि उसकी बीवी ताब ना ला सकी, नौमर बीवी हार्ट अटैक से फौत हो गई, छोटा बच्चा उसको मैंने गोद में बिठाया। ये वो जबर है, ये वो जुल्म है जो हम सह रहे हैं। मैं उन घरों में गया हूं 26 नवंबर को, गोलियां जिनको लगी, जिनके बच्चे शहीद हुए, उनको इजाजत नहीं है ये कहने की कि हमारा बच्चा गोली से शहीद हुआ। मैं उन अस्पतालों में गया हूं जहां कहा गया कि कोई रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते, रिकॉर्ड उठा लिया गया है यहां से, हमारी FIR नहीं दर्ज हो रही। तो एक ऐसा जबर है इस वक्त इस मुल्क में जो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में हमने नहीं देखा। लेकिन हम उठेंगे इसके खिलाफ। हम क्यों बैठे ये जो बात कर रहे हैं, हम किसी की खुशनुदी के लिए ये बात कर रहे हैं? ये बताएं आज सुबह जो अर्ली रिएक्शन आया PTI का, जो हमें मौसूल हुआ अर्ली रिएक्शन, उसके अंदर एक लाइन ये इस्तेमाल की गई थी कि PTI ये जो सोशल टेररिज्म हुआ है इसके इकोनॉमिक टेररिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलेगी। आप लीगल सेक्रेटरी जी बिल्कुल होगा, लीगल सेक्रेटरी जनरल कोई मुफ्त एहतजाज की कॉल दे बिल्कुल देंगे। देखिए हम महंगाई मार्च भी करेंगे, हम इस पे एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं अगले 1-2 दिनों में, कहाँ होगी उसका डिटेल्स आप तक आ जाएंगी। उसके बाद हम पूरे मुल्क को, हम ताजर जो तंजीमें हैं, जो किसानों की तंजीमें हैं, जो लेबर की तंजीमें हैं, मजदूरों की, सबको कॉल देंगे। ये एक पूरी कौम का मसला है, ये सियासी मसला नहीं रहा। ये हमारी खुराक का, हमारी ग़िज़ा का, हमारी ज़िंदगियों का मसला है अब ये। इसलिए पूरी कौम को हम कॉल देंगे और बिल्कुल हम निकलेंगे। राजा साहब ये बता दें कि आपने अपने 3.5 साल दौर में क्यों बैसाखी के जरिए आए, क्यों आपने ट्रेड यूनियन पर पाबंदी खत्म नहीं की? देखिए जी देखिए मैं इसके जी मैं 2 तरह से इसके जवाब दे सकता हूँ। एक मैं ये कहूँ, मैं दिफा करूँ उस अरसे का, मैं कहूँ नहीं आपने गलत कहा, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये मैं कहूँ कि देखिए अगर आप समझते हैं कि ऐसा हुआ भी है तो आएँ अब हम सब मिलकर आगे बढ़ें। मेरा ये मौक़िफ़ है। मैंने बार बार इसीलिए कहा कि माजी की गलती वो किसी की भी हो, मैं नहीं मान रहा जो आप कह रहे हैं उस बात को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ माजी में बारहा गलतियाँ हुई हैं, वो किसी ने भी की हो, वो आज की गलती का जवाज़ नहीं है। यकीनन माजी में इलेक्शन लूटे गए हैं, 2024 से पहले भी इलेक्शन लूटे गए हैं। मैं असगर खान साहब का वकील था, 16 साल वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। असगर खान ने 1990 के इलेक्शन में जो धांधली हुई, जो IJI को बनाया गया, पैसे तकसीम किए गए, वहाँ के माना उस वक्त के DG ISI ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, असलम बेग ने, कि हाँ हमने ये किया। तो ये सब कुछ होता रहा है माजी में भी, इसको हम लड़ते भी रहे हैं। बतौर वकील पूरी उम्र मैंने लड़ा है वो मुकदमे इन ज्यादतियों के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, जमहूरियत पर हमले के खिलाफ। हुआ होगा, चले मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब आप बताएं कि अब जब हम आगे बढ़ेंगे, ये आपका मुकदमा है, ये PTI का जी बेटा 1 सेकंड बेटा आप बताओ। सवाल बुनियादी ये है कि जो 2018 के इलेक्शन लूटे गए थे उसको आप कैटेगोरिकली क्यों नहीं मानते कि हाँ वो लूटा गया था? देखें ऐसा नहीं है। देखिए मेरे पास रुक जाइए। देखिए आपको अगर कोई उससे खुशी हासिल होती है दिली, तो वो खुशी मैं आपको अता आज नहीं करूंगा। मकसद आज जो है वो आज की जो सूरत हाल है उसको लेकर आगे बढ़ना है। मैंने कह दिया कि माजी में जितनी भी गलतियां हुई हैं वो आज का जवाब नहीं है। और मेरी नजर में जी देखें ये सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। 7 अप्रैल को अलीमा बीबी की तरफ से कॉल है, बहनों की तरफ से कॉल है, तंजीमी ओहदेदारान के हवाले से। PTI के मुल्क के तूलो अर्ज में यकीनन 10,000 से ज़्यादा ओहदेदारान हैं, टिकट होल्डर हैं। तो 7 अप्रैल को हम उनको बुला रहे हैं, बिलखुसूस अडियाला, ठीक है। ये अलीमा बीबी की कॉल है। उसके अलावा जो आए वो आए। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने रिहाई मूवमेंट के सरबराह की हैसियत से एक ऐलान किया है, हम लियाकत बाग पिंडी में 9 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। उसके लिए दरख्वास्त हमने दे दी है। वो दरख्वास्त अगर कबूल नहीं होती तो फिर क्या लाया अमल होगा ये आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात अब बिल्कुल वाज़े है कि यह मुकदमा हमें सड़कों पर लड़ना है।
जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके मुकाबले में जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने भी रिलीफ दिया है। पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, तो उन्होंने रिलीफ दिया है। इससे ज्यादा आप क्या तोहफा रखना चाहते हैं? क्या जी जी, ये आपका सवाल जो है वो यही है कि इस निज़ाम में तो इससे बेहतर नहीं कुछ हो सकता। ठीक है ना। यहीं से मैंने बात शुरू की थी कि इस निज़ाम में सकत ही नहीं है गरीब को कुछ देने की। ये निज़ाम पूरा बना ही इस तरह है कि इसने गरीब को गरीब रखना है, अमीर को अमीर रखना है। अमार साहब ने भी ये बात की। देखें, बुनियादी जो इस निज़ाम का आप क्या कह लीजिए जो एक मायदा है गरीब और अमीर के दरमियान, वो ये है कि तू पिसा रहेगा और मैं बाला दस्त रहूँगा। थोड़ा सा जब आप गहराई में जाएंगे तो आप ये देखेंगे जो आपको बताया उन्होंने, कितने अरब रुपए पेट्रोल कंपनियों ने कमाए, कितने खरब रुपए बैंकों ने कमाए, उन पे कितना टैक्स आयद होता है, नहीं होता। आपको इन चीज़ों को जाके देखना होगा कि इस मुल्क में, मैंने जैसे अर्ज़ किया, रिग्रेसिव टैक्सेशन है। टूथपेस्ट कोई सफ़ेद पोश इस्तेमाल करे या कोई खरबपति इस्तेमाल करे, उस पर एक ही टैक्स है। इसका मतलब ये है कि गरीब पर या सफ़ेद पोश पर उसकी इस्तात से ज़्यादा टैक्स है, अमीर पर उसकी इस्तात से कम टैक्स है। जब आपका निज़ाम ही ऐसा है कि उसमें गरीब के पनपने का कोई मौका ही नहीं, तो फिर आपको यही चूरन मिलेगी। फिर यही कहा जाएगा कि मोटरसाइकिल वाले को हम 2000 रुपये दे देंगे, किसान को हम एक दफ़ा 1500 रुपये दे देंगे। अभी 1500 रुपये एक दफ़ा देंगे, ये कहा गया है कि 20 एकड़ से कम या क्या एक लिमिट रखी गई है, एक दफ़ा उसको 1500। क्या उस 1500 रुपये से उसकी ज़िंदगी का मदावा होगा? अभी जो खाद की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, जो बिजली की कीमत में, ट्यूबवेल जिससे वो पानी हासिल करता है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और एक चूरन, एक दिखावा है जो आपको दिया जा रहा है। पूरे निज़ाम को आपको बदलना होगा। बिजली के आपने क्या मुआहदात किए, जो खरबों रुपए आप बिजली की कंपनियों को दे रहे हैं, आपको इस सब को बदलना होगा। फिर आप गरीब की बात कर सकेंगे, फिर आप गरीब को कुछ दे सकेंगे। ऐसा सवाल ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल उस पे एग्रीमेंट बनती है कि ये सारा निज़ाम इसी पे चल रहा है। तो मुतबादल निज़ाम के तौर पे जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ये तो रीट का सोशलिज्म है, तो मुतबादल तो गरीब का सोशलिज्म है। देखें जी, गरीब का सोशलिज्म में सबसे पहले तो फ्यूडलिज्म खत्म होता है जो आपकी पार्टी के अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर पाकिस्तान का सबसे इंडस्ट्रियल बड़ा ग्रुप आपको पता कौन है, उसका भी आपको ऐलान करना पड़ेगा। तो देयर इज नथिंग नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए जी, देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और उसका सही जवाब तो बहुत वक्त लेगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक ज़माना था 70-80 की दिहाई में, जब तफरीक बड़ी वाज़ेह थी कि सोशलिस्ट निज़ाम है और ये वो निज़ाम है जिसको आप कैपिटलिस्ट या कहते हैं सरमायादाराना निज़ाम है। तो तहरीकें चलती थी, ये बाएँ बाजू है, ये दाएँ बाजू है। लेकिन अब जो सूरत हाल दुनिया को इस वक्त दरपेश है, उसमें काफ़ी फ़िक्र हुई है, सोच हुई है सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के बाद, कि एक चाइना की मिसाल आपके सामने है। वो ये कहते हैं कि हमारा निज़ाम जो है हर